ایران کی روبوٹکس ایکسپو ایک وائرل واقعہ، اصل حقیقت اور پاکستان کے لیے فکری پیغام۔ ایران میں منعقد ہونے والی ایک ٹیکنالوجی ایکسپو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جب زائرین کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں پیش کیے گئے بعض جدید مصنوعی ذہانت کے روبوٹس دراصل انسان تھے۔ یہ افراد سفید رنگ کے خصوصی سوٹس میں ملبوس تھے جن پر سجاوٹی انداز میں 0 اور 1 درج تھے، اور وہ لوگوں کے سوالات کے جواب پہلے سے تیار شدہ اسکرپٹس کے مطابق دے رہے تھے۔ اسی وجہ سے ابتدا میں کئی افراد نے انہیں حقیقی AI روبوٹس سمجھا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے، مذاق اور شدید تنقید دیکھنے میں آئی۔ اس واقعے نے ایک سنجیدہ بحث کو بھی جنم دیا کہ ٹیکنالوجی نمائشوں میں شفافیت اور دیانت داری کس حد تک ضروری ہے۔ بعد ازاں متعلقہ حکام نے وضاحت جاری کی کہ یہ عمل ایک نجی نمائش کنندہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور ایکسپو کے منتظمین کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مختصر پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ یہ واقعہ بظاہر ایک نمائشی غلطی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی حقیقت بھی موجود ہے۔ ایران، جو دہائیوں سے سخت عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، اس کے باوجود روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں عملی اور سنجیدہ کام کر رہا ہے۔ سورینا جیسے انسان نما روبوٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایران نے ٹیکنالوجی کو صرف شو پیس نہیں بلکہ طب، دفاع اور صنعت کی ضرورت کے طور پر اپنایا ہے۔ یہی نقطہ ہمیں پاکستان کے تناظر میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ رہنمائی کرنے والے 3 بنیادی سوالات۔ سوال اول، کیا ایران کی ایک نمائشی غلطی اس حقیقت کو جھٹلا سکتی ہے کہ وہ روبوٹکس میں خود انحصاری کی پالیسی پر کامیابی سے کام کر رہا ہے؟ جواب، نہیں۔ یہ واقعہ ایک نجی سطح کی غلطی تھی، لیکن ایران کی مجموعی سائنسی سمت اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ ایران نے اپنی جامعات جیسے یونیورسٹی آف تہران اور صنعت کے درمیان مضبوط تعلق قائم کیا۔ وہاں روبوٹکس کو طبی علاج، دفاعی ضروریات اور صنعتی ترقی سے جوڑا گیا، نہ کہ صرف نمائش تک محدود رکھا گیا۔ سوال دوم، جب پاکستان میں NUST، فاسٹ اور NCRA جیسے ادارے روبوٹکس پر کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹیکنالوجی عوامی ایکسپوز اور مارکیٹ تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ جواب، پاکستان میں روبوٹکس زیادہ تر اکیڈمک ریسرچ یا دفاعی دائرے تک محدود ہے۔ تحقیق لیبارٹری میں تو مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اسے کمرشلائز کرنے کے لیے سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون موجود نہیں ہوتا۔ مہنگا ہارڈ ویئر، درآمدی سینسرز پر بھاری ٹیکس اور ڈالر کی قیمت اس عمل کو مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ نتیجتاً روبوٹ تیار تو ہو جاتا ہے مگر مارکیٹ تک نہیں پہنچ پاتا۔ سوال سوم، کیا پاکستان واقعی صلاحیتوں کی کمی کا شکار ہے یا مسئلہ سمت اور تسلسل کا ہے؟ جواب، پاکستان میں دماغوں کی کمی نہیں بلکہ سمت اور پالیسی کے تسلسل کی کمی ہے۔ ہمارے بہترین انجینئرز گوگل اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ملک میں انہیں مناسب پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ ٹیکنالوجی منصوبوں کا بند ہو جانا بھی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں موجود حقیقت، گراؤنڈ ریئلٹی۔ پاکستان میں NUST کا سینٹر فار ایڈوانس روبوٹکس طبی اور سروس روبوٹس پر کام کر رہا ہے۔ نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اور آٹومیشن زراعت اور صنعتی آٹومیشن کے لیے روبوٹس تیار کر رہا ہے۔ روبوٹکس اور AI لیب ریسکیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے مشینیں بنا رہی ہے۔ پاکستان کے ڈرونز، جو دفاعی نگرانی میں استعمال ہو رہے ہیں، روبوٹکس کی ایک اہم شاخ ہیں۔ FASTNU کے طلبہ انسان نما روبوٹس اور روبو ساکر جیسے عالمی معیار کے پروٹوٹائپس بنا چکے ہیں۔ کال ٹو ایکشن، عملی دعوت۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو تقریبات اور ایکسپوز کی زینت بنانے کے بجائے قومی ضرورت سمجھیں۔ حکومت کو ٹیکس فری زونز، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس اور روبوٹکس لیبارٹریز کو مستقل فنڈ دینا ہوگا۔ نجی شعبے کو درآمد پر انحصار چھوڑ کر مقامی مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ جامعات کو صنعت کے ساتھ مل کر کمرشل روبوٹس تیار کرنے ہوں گے۔ نتیجہ، کنکلوژن، ایران کی ایکسپو کا واقعہ ایک وائرل خبر ضرور ہے مگر ہمارے لیے یہ ایک آئینہ بھی ہے۔ قومیں وسائل سے نہیں بلکہ وژن، تسلسل اور فیصلوں سے ترقی کرتی ہیں۔ اگر پاکستان نے آج اپنے نوجوان کو علم، سمت اور اعتماد دے دیا تو کل ہم صرف دوسروں کی ٹیکنالوجی پر تبصرہ نہیں کریں گے بلکہ اپنی مثال خود قائم کریں گے۔ ٹیکنالوجی کھلونا نہیں، یہ خود مختاری اور قومی بقا کا راستہ ہے۔